پہلے سرکار کی محفل کو سجانا ہوگا۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پہ۔ میں ہوں آغا شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں مرحبا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی ربیع الاول کی ٹرانسمیشن۔ اس ٹرانسمیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ جس عشق کا دعویٰ ہے اس کی کوئی دلیل پیدا کر لیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں، درود پڑھیں، سلام بھیجیں، اس لیے کہ درود پڑھیں گے تو ثواب ملے گا اور سلام کریں گے تو پھر جواب ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی مدعا دعا لے کر حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح تو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو تیرے برگزیدہ بندے تیرے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور پر نور پر، اور ہم پر بھی لازم ہے بحیثیت مومن اہل ایمان ہم بھی درود بھیجیں، تو اپنے اپنے دلوں میں درود پڑھیے اور دلوں سے جو ہے وہ قدورتوں کو صاف کر دیجئے، دلوں سے اپنی جو جتنی کو غبار ہے غلاظتیں ہیں ان کو صاف کر دیجئے، اس لیے کہ ماہ نور میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سارا گھرانہ نور کا ہے، اس کا بچہ بچہ نور کا ہے۔ آئیے آج ہم اپنے علماء کرام کے سلسلے میں جو عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ مہینہ جو ہم عقیدت و احترام سے دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی تاریخی حوالے کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں خوش آمدید کہتا ہوں، بہت خوشی کے ساتھ بہت ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد علی المرتضیٰ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ صدر ہیں کراچی ڈویژن کے بین المذاہب کے حوالے سے ایک ہم آہنگی کا فورم ہے اور اس فورم پہ آپ بہت شاندار کام کر رہے ہیں مختلف مکاتب فکر کے درمیان بھی۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ سے آغاز کیا جائے تو سب سے پہلے تو یہ تاریخ 12 ربیع الاول، اور 12 ربیع الاول میں بھی کیا یہ تاریخ ولادت کی ہے؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ وفات کی تاریخ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ فرمانا بھی اسی تاریخ پر ہے؟ تھوڑا سا اختلاف رہتا ہے، کیا ہے تاریخی حوالہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی۔ الحمدللہ ہم ماہ ربیع اول کے اندر جو ہے وہ ہم داخل ہو چکے ہیں، اور ماہ ربیع اول جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے خود ایک سعادت کو جو ہے وہ سمیٹے ہوئے ہے، کیونکہ اس میں حضور پرنور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، جو ولادت بابرکت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو جس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اور آپ کے جسم سے نکلنے والے جتنے بھی افعال ہیں جس طریقے سے وہ بابرکت ہیں، اسی طریقے سے آپ کی ولادت بھی جو ہے وہ بابرکت ہے۔ اور آپ کی جو ولادت ہے اس کے اوپر جو ہے کسی جو ہے وہ خوشی کا ہونا، تو اس میں جو ہے وہ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ ولادت تو جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ باعث جو ہے وہ خوشی، بلکہ مفتی صاحب کہوں گا وجہ تخلیق کائنات ہیں، کائنات خوش ہو رہی ہے تو کائنات خوش ہو رہی ہے۔ ہاں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تفریق کا یہی ایک بنیاد ہے جس سے معلوم ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کے اندر جو ہے وہ یہ غلط فہمی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے کہ جی فلانا خوش ہے فلانا خوش نہیں ہے۔ ہاں ہاں، بہت اچھی میرا بات۔ تو تقریباً جانا ہر مسلک کے اندر ہی ہوتا جی، ہے، کیونکہ آپ بین المذاہب کا ہمارا جو ہے وہ کام ہے، تو اور لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا اور ایسی چیزیں جو ہے وہ ڈھونڈنا جس سے قریب آئیں۔ جی، تو میں تو تقریباً جتنے بھی مسالک کے اور تقریباً جو ہے میں گیا ہوں تو کوئی بھی کسی کا بھی اس میں اختلاف یعنی نہیں اس میں ہے، اجماع امت موجود ہے اجماع خوشی کہ حضور کی ولادت باسعادت جو ہے وہ باعث جو ہے وہ افتخار ہے، خوشی کا موقع ہے، اور اس کو عید کہنا قطعی طور پر غلط نہیں کیونکہ لوگ خوش ہیں۔
خوشی کا جو ہے اس کے اوپر خوشی کا جو ہے وہ اظہار ہونا نبی کی ولادت پر، جیسے شاعر کہتا ہے کہ بھائی یہ کس کا ورود ہے کہ جبرائیل کے لبوں پر بھی درود ہے، کھڑے ہیں جبرائیل اور میکائیل بامدب، یہ کس کا ظہور ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو نبی کی اب یہ ہے کہ اس کو منانے اس کے طریقہ کار میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی خوشی میں نہیں ہو سکتا۔ واہ، آپ یہ دیکھیے ایک اتنا بہت بڑا اختلاف حل ہو گیا کہ بھائی خوشی میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں، ہاں طریقہ کار میں ہو سکتا ہے، واہ، بہت خوبصورت بات۔ طریقہ کار کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں درود کریں، بھائی درود کا تو منکر اسلام سے نکل جائے گا، جیسے میں نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اسی سے آپ نے آغاز کیا۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ انبیاء کے اوپر بھی سلام ہے، سلام علی ابراہیم، سلام علی المرسلین، جی، تمام کے تمام انبیاء پہ سلام۔ تو اس چیز کا جو ہے وہ کون جو ہے وہ منکر ہو سکتا ہے؟ ہاں مختلف علماء کرام کی جو ہے وہ ولادت کے بارے میں تاریخ ہیں، ان میں اختلاف موجود ہے۔ ہاں، اور میرا خیال ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے بھی جو ہے وہ بہت سارے اقوال منقول ہیں۔ اب کسی نے کوئی سے اقوال جو ہے وہ اختیار کر لیے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ہمیں اس بحث کے اندر پڑھنا نہیں ہے۔ لیکن وہ جو نقطہ ایک طے شدہ ہے جی وہ یہ ہے خوشی کا موقع ہے، اور سوائے ابلیس کے سارا جہاں خوشیاں منا رہا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جہاں میں ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، اب یہ منانے کا طریقہ جو ہے وہ ہر کسی کا علیحدہ ہے، اپنا اپنا ہے۔ کوئی درود شریف پڑھ کے منا رہا ہے، جی، کوئی سیرت بیان کر کے منا رہا ہے، کوئی جو اچھا ہے یہاں عبادات کر کے منا رہا ہے، کوئی خوبصورت لباس پہن رہا ہے اور سنت کے مطابق کوئی عمل اختیار کر رہا ہے۔ یہ اس طریقے سے منا رہا ہے کہ جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو افعال نکلے جن کو سنتیں کہا جاتا ہے، ان کو اختیار کر کے جو ہے وہ منا رہا ہے۔ اچھا، میں مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اس زمانے کا مکہ ہے جہاں کم و بیش بہت سارے مسلمان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جا کر زیارت کر چکے ہیں بیت اللہ کی، عمرے کی اور حج کی غرض سے، لیکن ایک مکہ وہ تھا، ایک وہ کعبۃ اللہ تھا، ایک وہ حجاز کا دور تھا۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہاں پر کیا اس وقت کے ماحول تھا جب حضور کی ولادت ہوئی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میری اور تمام انبیاء کی مثال ایک دیوار کی سی ہے، اور اس دیوار اور لوگ جو ہے اس خوبصورت دیوار کی سی ہے، اور لوگ اس دیوار کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس میں ایک اینٹ خالی ہے، تو میں ایک آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اچھا، یہ حدیث سنانے کا مقصد اسی کانسیپٹ کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جو آپ کا سوال ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بھیجا گیا کہ جو کہ اپنی پستی کی انتہا پہ تھا۔ اللہ، یعنی کہ اس وقت کی جو ترقی یافتہ قومیں تھیں اور جو مہذب قومیں جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی، خاص طور پر ایران اور روم کی، کوئی ان کے اوپر حکمرانی کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں تھا، اور ہزاروں سال تک جو ہے وہ جنگ ایک اس وجہ سے جو ہے وہ چلتی رہی کہ ایک شخص کے جو ہے وہ کیا نام ہے جو ہے وہ کھیت سے نکل کر مرغی دوسرے اس کے اندر چلی گئی تھی۔ یعنی یہ حالت تھی اس عرب معاشرے کی جہاں حضور کی ولادت ہو رہی ہے، یعنی اس کو کوئی بحیثیت رعایا اور غلام قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، اور راستے کے اندر جا رہے ہیں، دشمن کا جانور جو ہے وہ ذبح ہوا پڑا ہوا ہے، تو اس کا جمع ہوا خون کھا کے جو ہے وہ فخر کر رہے ہیں، اللہ، اور بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر رہے ہیں، اللہ، اور عورت اگر بیوہ ہو جا رہی ہے تو اس کو جو ہے وہ تو ایک پورا پروسیس ہے، اس کا منہ کالا کیا جاتا تھا، اس پر جو ہے اس کو جو ہے وہ گدھے کے اوپر بٹھایا جاتا تھا، اس کا جلوس باقاعدہ طور پہ نکالا، توہین کی جاتی تھی، اور جب مثال کے طور پر عورت جب بیوہ ہو گئی، یعنی کہ ماں کا اگر شوہر مر گیا تو وہ بطور وراثت کے جو ہے وہ تقسیم ہوتی تھی، اور حضور اقدس اور جو ہے ایک بندہ ایک شخص جو ہے وہ تقریباً 100 200 سال اپنے جو ہے وہ 200 جو ہے وہ شادیاں کر رہا ہے، اب وہ اس عورت کے پاس جائے یا نہیں جائے، اس کے حقوق ادا کرے یا نہیں کرے۔ اور کعبۃ اللہ جو ہے اس کا کیا منظر؟ کعبۃ اللہ جو تھا وہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً 360 بت جو ہے وہ اس کے اندر رکھے ہوئے تھے، یعنی وہ جو استادہ 360 بت ہیں، گویا وہاں بت پرستی جاری ہے، بت پرستی جاری تھی، اور قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ ہے کہ جب یہ لوگ عریہ ہو کر جو ہے وہ کیا کرتے تھے طواف۔ ہاں جی، اس کو مزید واضح کرنا بھی مناسب نہیں، لیکن بہرحال یہ بات اہل علم تک پہنچ گئی کہ کس حالت میں وہ اس حالت کے اندر توہین کا یہ عالم تھا، یعنی کہ میں نے بتایا نا جو پستی کی دنیا کی جتنی بھی برائیاں تھیں
وہ ان کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ تو یہ پھر میرا خیال ہے کہ خدا کا یہ قانون ہے ناظرین محترم کہ جہاں بہت زیادہ ابتری آ جائے، بہت مشکل حالات ہوں، بہت برائیاں پھیل جائیں، وہاں خدا اپنا نور بھیجتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ ربیع الاول کے اس ماہ نور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ اس زمانے میں اس مقام پر آتے ہیں جہاں اتنی ابتری تھی، اتنی مصیبتیں، اتنے آلام اور اتنی کثافتیں تھی جو مفتی صاحب نے ابھی بتائی۔ اور پھر حضور کی آمد کے بعد کے مناظر ہم آپ سے اگلے پڑاؤ میں انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ میں مفتی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم ربیع الاول کے اس ماہ مبارک میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ مرحبا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی ربیع الاول ٹرانسمیشن میں۔ اللہ حافظ۔ پہل سرکار کی محفل کو سجانا